سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں قرار دیا ہے کہ شادی کے وقت دلہن کو ملنے والا جہیز اور تمام تحائف مکمل طور پر صرف اور صرف خاتون کی ملکیت ہوتے ہیں اور شوہر یا اس کے گھر والوں کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ نے ماتحت عدلیہ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف درخواست گزار شوہر کی اپیل مسترد کر دی ہے اور فیصلہ تحریر کرنے والے جسٹس شکیل احمد نے لکھا ہے کہ درخواست گزار شوہر غلام حبیب نے 27 اکتوبر 2025 کے اس حکم کے خلاف اپیل کی ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالتوں کے احکامات اور فیصلوں کے خلاف درخواست گزار کی جانب سے دائر کی گئی آئینی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس سے پہلے غلام حبیب کی بیوی شازیہ نے فیملی عدالت میں ایک دعویٰ دائر کیا تھا جس میں جہیز کا سامان واپس دلانے یا اس کے متبادل کے طور پر اس سامان کی مارکیٹ ویلیو کی ادائیگی اور نان نفقے اور دیگر ضمنی ریلیف کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ پر موجود شواہد کا جائزہ لینے کے بعد 18 نومبر 2024 کے فیصلے کے ذریعے یہ قرار دیا کہ بیوی کا دعویٰ جزوی طور پر چند اشیاء کے علاوہ باقی تمام اشیاء کی حد تک منظور کیا جاتا ہے۔ مقدمہ دائر ہونے کی تاریخ تک بیوی 20,000 روپے ماہانہ نان نفقہ وصول کرنے کی حقدار ہوگی، جبکہ اس کے بعد نکاح برقرار رہنے تک 40,000 روپے ماہانہ نان نفقے کی حقدار ہوگی۔ اس کے علاوہ خاتون اپنے شوہر سے سونے کے زیورات وصول کرنے کی بھی حقدار ہوگی۔ ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے اور ڈگری کے خلاف شوہر نے اپیلیٹ کورٹ میں اپیل دائر کر دی جسے 17 ستمبر 2025 کے فیصلے اور ڈگری کے ذریعے جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ اپیلیٹ کورٹ نے صرف اس حد تک ترمیم کی کہ سونے کے زیورات کی واپسی سے متعلق ڈگری کو 87 تولے سونے سے کم کر کے 44 تولے تک محدود کر دیا گیا۔ اس کے باوجود درخواست گزار شوہر مطمئن نہ ہوا اور اس نے ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی، تاہم وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ ماتحت عدالتوں کے تمام فورم سے کامیابی حاصل نہ کر سکنے کے بعد درخواست گزار شوہر نے اب اس عدالت یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ہمارے سامنے موجود تنازعہ جہیز کے سامان، دلہن کو دیے جانے والے تحائف، خواتین کے حق ملکیت اور فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت فیملی عدالتوں کو حاصل دائرہ اختیار کے باہمی تعلق کے بارے میں ہے۔ مقدمے میں بیوی نے واضح طور پر موقف اختیار کیا کہ شادی کے وقت اس کے والدین نے اس کے ذاتی استعمال اور فائدے کے لیے اسے 87 تولے سونے کے زیورات بطور تحفہ دیے تھے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کی سماجی حقیقتوں کے تناظر میں دلہن کو دیے جانے والے زیورات صرف رسمی یا آرائش کی اشیاء نہیں ہوتے، بلکہ اکثر یہ اس عورت کے لیے مالی تحفظ اور معاشی خود مختاری کا ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی جائیداد یا مال، چاہے اسے جہیز کہا جائے، ڈاوری کہا جائے، دلہن کے تحائف کہا جائے یا ذاتی سامان کہا جائے، وہ ہر صورت میں دلہن کی خصوصی ملکیت ہوتا ہے جس پر نہ اس کے شوہر اور نہ ہی سسرال والوں کا کوئی حق یا اختیار ہوتا ہے۔ یہ ایک طے شدہ قانونی اصول ہے کہ شادی کے موقع پر عورت کو اس کے والدین، رشتہ داروں، شوہر یا سسرال والوں کی جانب سے اس کے ذاتی استعمال اور فائدے کے لیے جو بھی جائیداد یا سامان دیا جائے وہ مکمل طور پر اسی کی ملکیت بن جاتا ہے۔ ملکیت کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ اس جائیداد کو کس نام سے پکارا گیا ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اسے دینے کا مقصد کیا تھا اور آیا وہ جائیداد یا سامان صرف دلہن ہی کے لیے مخصوص تھے یا نہیں۔ لہٰذا اگر شوہر یا اس کے خاندان کے افراد اس جائیداد کو بلا اجازت اپنے پاس رکھیں، بیوی کو اس سے محروم کریں یا اس میں خرد برد کریں تو یہ بیوی کے حق ملکیت کو غیر قانونی طور پر روکنے اور سلب کرنے کے مترادف ہے، اور ایسی صورت میں بیوی فیملی عدالت کے سامنے قانونی کارروائی کے ذریعے اپنی جائیداد کی واپسی کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے۔ فیملی کورٹس ایکٹ کا قانونی ڈھانچہ اس بات کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ قانون نے گھریلو زندگی کے دائرے میں خواتین کے معاشی اور ملکیتی حقوق کو شعوری طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ قانون فیملی عدالتوں کو نکاح کے خاتمے، خلا، مہر، نان نفقے، بچوں کی تحویل اور سرپرستی، جہیز اور خاص طور پر بیوی کی ذاتی جائیداد اور سامان سے متعلق معاملات میں خصوصی دائرہ اختیار دیتا ہے۔ قانون میں جہیز اور بیوی کی ذاتی جائیداد اور سامان کو الگ الگ عنوانات کے طور پر شامل کرنا اس بات کا واضح اظہار ہے کہ قانون بنانے والوں کا مقصد ان خواتین کو مؤثر اور فوری قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے جنہیں شادی کے وقت اپنے ساتھ لائی گئی یا شادی کے دوران تحفے میں ملنے والی جائیداد سے محروم کر دیا جائے۔ بیوی کی ذاتی جائیداد اور سامان کی اصطلاح اتنی وسیع ہے کہ اس میں سونے کے زیورات، دیگر زیورات، دلہن کو دیے گئے تحائف اور وہ تمام اشیاء شامل ہیں جو صرف بیوی کی ملکیت ہوں۔ اگر اس کے برعکس تشریح کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خواتین کے ملکیتی حقوق محض ایسے روایتی دعووں تک محدود ہو جائیں گے جو شوہر
یا اس کے خاندان کی مرضی پر منحصر ہوں گے، جبکہ یہ نہ صرف قانونی ڈھانچے کے خلاف ہوگا بلکہ آئین میں تسلیم شدہ عزت نفس، مساوات اور جائیداد کے تحفظ جیسے بنیادی اصولوں کے بھی منافی ہوگا۔ لہٰذا فیملی عدالتیں جب قانون کے تحت اپنا دائرہ اختیار استعمال کرتی ہیں تو وہ صرف نجی خاندانی تنازعات کا فیصلہ نہیں کرتی ہیں بلکہ شادی کے بعد خواتین کے قانونی طور پر محفوظ معاشی حقوق اور ان کے مالی تحفظ کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر زیر بحث سونے کے زیورات کو دلہن کے تحائف بھی قرار دے دیا جائے تب بھی فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا وہ صرف اور صرف دلہن کے ذاتی استعمال اور فائدے کے لیے دیے گئے تھے یا نہیں۔ جب یہ نیت ثابت ہو جائے کہ زیورات صرف دلہن کے استعمال اور فائدے کے لیے دیے گئے تھے تو وہ بلا شبہ بیوی کی ذاتی جائیداد اور سامان کے زمرے میں آئیں گے، اور اس طرح قانون کے تحت ان پر فیصلہ کرنے کا خصوصی اختیار فیملی کورٹ کو حاصل ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ الزام ہو کہ شوہر اور ساس نے مل کر ان زیورات کو اپنے پاس رکھ لیا، انہیں واپس نہیں کیا یا بیوی کو ان سے محروم رکھا، تو ان دونوں کے خلاف ان زیورات کی واپسی کے لیے فیملی کورٹ میں دعویٰ مکمل طور پر قابل سماعت ہوگا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد ہماری یہ واضح رائے ہے کہ شادی کے وقت دلہن کے والدین یا رشتہ داروں کی طرف سے اس کے خصوصی استعمال اور فائدے کے لیے دیے گئے سونے کے زیورات اس خاتون کی مکمل ملکیت ہوتے ہیں۔ اگر شوہر یا اس کے خاندان کا کوئی فرد ان زیورات کو بلا اجازت اپنے قبضے میں لے یا اپنے پاس رکھے تو یہ بیوی کو اس کے حق ملکیت سے غیر قانونی طور پر محروم کرنے کے مترادف ہوگا، جس کا قانونی مداوع فیملی کورٹ میں کارروائی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بیوی نے جن سونے کے زیورات کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے والدین نے اسے ذاتی طور پر اس کے خصوصی استعمال اور فائدے کے لیے دیے تھے، لہٰذا یہ زیورات واضح طور پر بیوی کی ذاتی جائیداد اور سامان کے دائرے میں آتے ہیں، جس پر فیصلہ کرنے کا خصوصی اختیار فیملی کورٹ کو حاصل ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم اس درخواست میں کوئی وزن یا قانونی جواز نہیں پاتے، لہٰذا یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے۔